شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حصہ نثر میں سے آغاز کریں گے اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ حصہ نثر نمبر 14 جس کا نام ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس کے مصنف کا نام ہے مشتاق احمد یوسفی۔ صنف اس کی ہے مزاحیہ مضمون اور انشائیہ اور ماخذ اس کے ہیں چراغ تلے، یعنی کہ چراغ تلے اس میں سے اس کو لیا گیا ہے۔ مصنف کا تھوڑا سا تعارف کے مزاح نگار ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی 4 ستمبر 1923 کو ہندوستان کے شہر جے پور میں ایک تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالکریم خان یوسفی ہیں، پورے بلدیہ کے صدر نشین تھے اور بعد میں جے پور قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر مقرر ہوئے۔ بینکر تھے، مالیاتی ادارے کے سربراہ تھے۔ ان کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اور ستارہ امتیاز سے بھی۔ تعلقات عامہ کے ماہر تھے اور ایک مفکر نے کہا تھا کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، یعنی کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی مفکر کہے کسی مصنف کے بارے میں کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ مزاح نگار تھے۔ مزاح کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے جو ہر انسان نہیں کر سکتا۔ کہ رلانے کی تو ہر ایک انسان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ رلا تو سکتا ہے، لیکن مزاح نگاری بہت کم لوگوں میں ہے کہ وہ ان میں ہنسانے کا جذبہ ہو۔ مشتاق احمد یوسفی ایک مزاح نگار تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ لکھا اور بہت کمال لکھا۔ زیر نظر سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ مشتاق احمد یوسفی اس کے مصنف ہیں۔ اس کا مضمون اور انشائیہ ہے اور ماخذ اس کے چرالے ہیں۔ اب یہاں پر مزاح نگاری کس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا سبق کا تعارف کروانا چاہوں گی کہ یہ سبق ایک مزاحیہ مضمون ہے جس کے مصنف آپ کو پہلے عرض کر چکی کہ مشتاق احمد یوسفی ہے۔ یہ ان کی کتاب چراغ تلے سے لیا گیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کو بلا شبہ دور حاضر کا سب سے بڑا مزاح نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ایک فطری مزاح نگار تھے، یعنی کہ مزاح نگاری ان کی فطرت میں شامل تھی۔ ان کی تحریر نہ صرف مسکرانے پر مجبور کرتی تھی بلکہ غور و فکر کا مواد بھی مہیا کرتی تھی، یعنی کہ وہ مسکرانے پر تو ہمیں مجبور کرتی تھی لیکن غور و فکر کا مواد بھی کہ غور بھی کرتا تھا انسان کہ ان کی تحریر میں کیا جو سبق ہے اور کیا نتیجہ جو ہے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سبق میں بھی مصنف نے مرغیاں پالنے سے حاصل ہونے والے نتائج کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ مزاح نگاری کیا ہوتی ہے؟ مزاح نگاری سے خوش طبعی، مذاق یا ظرافت مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی تحریر جو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دیں۔ تحریر میں کسی تنقید کو بھی مزاح کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے۔ مزاح کی ایک قسم لطیفہ بھی ہے، یعنی کہ آپ زندگی کے منفی پہلوؤں کو مثبت طریقے سے بیان کریں تو اس کو بھی مزاح نگاری ہی کہا جائے گا۔ انشائیہ کیونکہ یہ ایک مزاحیہ مضمون بھی ہے اور انشائیہ بھی اس کو کہا جائے گا، تو انشائیہ کے لغوی معنی عبارت کے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبارت ہے کہ اردو کے نثری ادب کی ایسی صنف ہے جو مضمون کی مانند تو لگتی ہے لیکن مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر ایسی تحریر پیش کرتا ہے جس میں مصنف کی اپنی شخصیت کا پہلو دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی شخصیت کو ایز اے کردار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مصنف انشائیہ میں کوئی خاص نتیجہ نہیں نکالتا بلکہ وہ قاری پر، پڑھنے والے پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں سے وہ اس کا نتیجہ اخذ کرے۔ سبق کے مطالعے کی طرف چلیں گے اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ اس میں سبق کے اہم نکات اور سبق کا جائزہ ہے۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے خلاصے کا بھی اس کو تحریر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور کیونکہ اب پوری ریڈنگ کرنا تو پاسبل نہیں ہے لیکن اہم نکات کے ساتھ بک کے ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے اس کے سبق کے بارے میں یہ کہ خلاصے کے حوالے سے یہ نہایت اہم سبق ہے۔
امتحان میں بار بار اس کا خلاصہ پوچھا گیا ہے پہلے، اور اب بھی متوقع ہے، چانسز ہیں کہ یہ اس کا خلاصہ آ سکتا ہے۔ تو کچھ نثری پیراگراف کے حوالے سے بھی میں آپ کو اہم پیراگراف بتاؤں گی جو اس سے نیکسٹ والے لیکچر میں ہوگا، اور اس میں میں آپ کو اس کے اہم نکات سے برابر کروا دیتی ہوں کہ اس میں کون سے اہم نکات ہیں اور ڈیٹیل اس کی کیا ہے۔ نثری پیراگراف جو اہم ہے، اس کے علاوہ جو اہم نکات ہے وہ میں اس سے اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں، یعنی کہ جو مصنف کے ہمسایہ ہے وہ ان کو مرغیوں کا لالچ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں مرغیاں پال لیں۔ تو مصنف ان سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں، کہ میں ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ، یعنی کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے۔ یہ راسخ عقیدے میں کہ میری طرف سے ایک اور پتیلی اور اضافہ کر لیجئے۔ انہوں نے بات کاٹی اور پھر عرض کیا کہ شاید یہی وجہ کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبعی کو نہیں پہنچ پاتی، یعنی کہ عمر طبعی کو نہیں پہنچ پاتی کہ اتنی بڑھ نہیں پاتی کہ پہلے اس کو ذبح کر کے کھا لیا جاتا ہے، اور انسان کی مرغ مسلم کی خواہش اور اس کی مرغ مسلم کی خواہش کی وجہ سے جو مرغی ہے وہ طبعی عمر کو نہیں پہنچتی، اور اس سے پہلے ہی اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے اور وہ دسترخوان کی زینت بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انڈے کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ انڈے کے اگر صحیح والے انڈے کے فوائد بھی ہیں تو اس میں دوسرے گندے انڈوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں جلسہ گاہوں میں یا کسی میں گندے انڈے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ قیمت پر بک جاتے ہیں۔ اور انڈوں کے اس میں فائدہ یہ ہے کہ پھوڑ عورت بھی صحیح بناتی ہے، کہ جو بے سلیقہ عورت ہے وہ بھی انڈا بنا لیتی ہے، انڈے تو بچے بھی بنا لیتے ہیں لڑکے بھی، تو یہاں پر پھوڑ عورت کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی صحیح طرح سے انڈے بنا لیتی ہے۔ پھر اس میں مرغیاں پالنے کے فوائد بیان کیے گئے کہ اگر مرغیاں گھر میں پالی جائیں، کیونکہ وہ ان کو لالچ دے رہا ہے مصنف کو کہ آپ اگر اس کو پالیں گے تو اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جائے گا، اور 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں کہ دن بہ دن، اور سال میں ان کی ایوریج نکال کر کہ اتنی زیادہ جو ہیں وہ مرغیاں بڑھ جاتی ہیں کہ اس مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے بھی دیتی ہے۔ تو آپ ان کو اپنے گھر میں جو رکھ کر پال لیں۔ کھلانے پلانے کی فکر نہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ آپ کو کھلانے پلانے کی فکر بھی نہیں ہے، یہ اپنا رزق خود تلاش کر لیتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھی دانہ وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ اپنا رزق خود تلاش کر لیتی ہے۔ گھر کے آدھے حصے میں ہم اور آدھے میں مرغیاں۔ تو مصنف اس کو اپنے ہمسائے کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی مرغیاں کیوں مجھے بیچنا چاہ رہے ہو، کیوں دینا چاہ رہے ہو، تم اس کو خود رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو میرے گھر میں جگہ کافی تھی، لیکن آدھے حصے میں ہم ہیں اور آدھے میں مرغیاں، تو اب میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں تو میں مرغیاں اس سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہوں تاکہ اس کو آپ پال لیں۔ پھر مصنف نے بتایا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے، کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ محبت کا بھوکا ہے، جانور اس واسطے پالے جاتے ہیں کہ مالک کو پہچان سکے۔ اور پھر بتایا ہے کہ جانوروں کی یہاں پہ نفسیات کے بارے میں بتایا کہ جانور اس لیے پالے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے مالک کو پہچان سکے، یا گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنی مہاوت کا آنکس پہچانتا ہے، یعنی کہ گھوڑا اپنے سوار کا آسن کہ وہ اس کو جو آسن اس کی وہ لگام ہوتی ہے اس کو کھینچتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مالک ہے یا نہیں ہے، اور ہاتھی اپنے مہاوت کی آنکس یعنی کہ وہ چھڑی جس سے اس کو ہانکا جاتا ہے اس کو آنکس کہتے تو وہ پہچان لیتی ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگ جاتا ہے جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے مل جاتا ہے، لیکن مرغیاں ایک ایسی قوم ہے یا ایسی نفسیات کی مالک ہیں کہ وہ بالکل اپنے مالک کو نہیں پہچانتی، کہ ان میں کوئی ایسی عادت نہیں ہے، ان کے مہینوں نگہداشت کے باوجود یہ بالکل اپنے مالک سے مانوس نہیں ہوتی۔
ایسا بھی نہیں کہ انڈے آپ کے قدموں میں رکھیں اور کہیں سپر دم بتو مایا خویش را۔ تو اس میں اس کے یہ ایک بیان کی گئی ہے بات کہ سپر دم کے یہ فارسی کا پورا شعر یوں تھا کہ سپر دم تبو مایا خویش را تو دانی حساب کم و بیش را۔ تو یہاں پر کہ ایک عام خوش فہمی ہے، یہ تعلیم یافتہ شعراء حضرات مبتلا مرغ صبح اذان دیتے ہیں کہ مرغ جو ہیں وہ صبح کو اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے بغور مطالعے کے بعد معلوم ہوا کہ مرغ جو ہیں وہ صبح کو اذان دیتے ہیں، مگر اس وقت اذان دیتے ہیں جب بندے خواب غفلت میں الارم کی جگہ مرغ کا استعمال بتایا گیا ہے کہ مرغ اس وقت اذان دیتے ہیں جب انسان خواب غفلت میں ہوتا ہے اور وہ ان کو جگاتا ہے تاکہ نماز ادا کی جائے، اور پھر وقت کی بچت کے بارے میں بتایا کہ الارم کی جگہ کہ مرغ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی اذان جو ہے اس سے انسان بیدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مرغ کی آواز اتنی ہے کہ مردے بھی اٹھ جائیں، کہ اس قدر اس کی آواز ہے کہ مردے بھی اگر سو رہے ہو تو وہ بھی اٹھ جائیں، یعنی کہ اس کی آواز کے بارے میں بتایا گیا اس کی آواز اتنی زیادہ اونچی ہے۔ مرغ کی آواز کی جسامت سے 100 گنا زیادہ، کہ مرغ کی جو آواز ہے اس کی جسامت کے بدولت 100 گنا زیادہ ہے، اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ اگر گھوڑے کی بھی جسامت کے لحاظ سے یہی تناسب رکھا جائے تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو یہاں پر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح ایک دم چڑیوں کا چہچہانا مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ یہاں پر عبدالودود بیگ جو ہے ان کے دوست کا ذکر کیا گیا، تو ہم نے سیدھے سباؤ یہی جواب دیا کہ ہم اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے صاحب اگر جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو لوگ اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ کہ اگر یہ جانور عبادت گزار لوگ پھر اسے شوق سے کیوں کھاتے ہیں، اپنے دعوتوں کی زینت کیوں بناتے ہیں، اور ہر دعوت میں ہی مرغ ان کی دعوت کی زینت کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر بارش کا ذکر کیا گیا ہے، موسلا دھار بارش میں، کہ بارش میں جو ہے مصنف وہ گھر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 3 مرغے میری پلنگ ہیں، سفید چادر جا پنجوں کے تازہ نشان ہے، البتہ قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی تو وہاں بھی سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہوتے ہیں، اور ذرا درستی سے سوال کیا، یعنی کہ تھوڑا غصے سے، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں چیخ رہے ہیں؟ تو آگے سے جواب ملا کہ آج یا تو مرغیاں رہیں گی یا پھر میں رہوں گا۔ تو ان کے جو ہے گھر سے یہ کہا گیا کہ آپ اتنی مینا میں آخر کہاں جائیں گے؟ کہ مرغیاں کہیں نہیں جائیں گی، مرغیاں تو یہیں رہیں گی۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ مرغیوں کو چاہے سونے کا نوالا بھی کھلائیں، کہ آپ مرغیوں کو چاہے سونے کا نوالا بھی کھلا دیں، چاہے جتنی مرضی اچھی خوراک کھلا دیں، انہوں نے کھانے وہی ہیں جو چگنے ہیں، صرف کینچوے کیڑے مکوڑے یا بھنگے ہی کھانے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی کہ ان کو چاہے جتنی مرضی عمدہ خوراک یا سونے کے نوالے کیوں نہ کھلا دیے جائیں تو انہوں نے کیڑے مکوڑے ہی کھانے۔ پھر مپسا کے افسانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مپسا ایک افسانہ نگار تھا جس کے افسانوں میں کوئی سپر مین اور اس طرح کے فرضی کردار ہوتے تھے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ بو سے بھی بتا سکتے ہیں کہ کس رنگ کی ہے یا اس نے کیا کھایا ہے، اور پھر بو سے خوراک کا اندازہ ہے۔ والیان ریاست کو بھینسوں کی خوراک، یعنی کہ والیان ریاست جو تھے وہ اسپیشل جو بھینسیں پالی جاتی تھی والیان ریاست کے لیے، تو وہ بھینسوں کو اتنی اچھی خوراک دیتے تھے تاکہ جب وزیروں کو اور بادشاہوں کو وہ دودھ پیش کیا جائے یا خوراک میں دیا جائے تو اس میں سے عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہو، تو یہاں پر اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ڈربے کے علاوہ ہر جگہ کی مرغیاں ڈربے کے علاوہ ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں، ایک وہیں نہیں ہوتی جو ان کے گھر بنائے گئے ہیں۔ اور یہاں پر قصہ مختصر چند ہی مہینوں میں تارے لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو
جی چاہتا ہے۔ طائر لاہوتی ایک پرندے کا نام ہے اور اس کی پرواز اتنی بلند کہ طائر لاہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اتنی اس کی پرواز اس میں ہی وہ فنا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر وہ طائر لاہوتی کا ذکر بھی ایک تھوڑا سا مزاح پیدا کرنے کے لیے مرغیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پھر مختلف حالات میں حسنہ پری اور حاتم طائی کو سنایا تھا۔ حسنہ پری اور حاتم طائی کی کہانی کا ذکر کیا ہے کہ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں، تو اس بات کا بھی ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور گھر میں مرغیاں پالنے پر دنیا کی پریشانی سے آزاد ہو جائیں، تو مصنف نے لاسٹ پیرے میں یہی کہ اگر اچھا خاصا جو گھر ہے وہ میرا گھر پولٹری فارم معلوم ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پولٹری فارم میں اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں، تو جو حضرات عالم دنیاوی سے عاجز و پریشان رہتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں پریشان ہیں، وہ مخلصانہ مشورہ کہ مرغیاں پالیں، پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی کا جنت نمونہ معلوم ہوگی کہ مرغیاں پال لی جائیں۔ مرغیوں کو انہوں نے پال لے، ان کی نفسیات کے بارے میں اتنے مزاحیہ انداز میں سارے سبق میں مصنف نے یہ انشائیہ اور مزاحیہ مضمون کے طور پر بیان کیا ہے کہ آپ اگر گھر میں مرغیاں پال لیں، اور میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کسی دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہے تو مرغیاں پالنے کی وجہ سے آپ کو اتنے وہ اس میں مسائل کا اور کھو جانے کا موقع ملے گا کہ آپ دنیا کی پریشانیوں سے تو دور چلے جائیں گے، آپ کو مرغیاں ہی کہیں جو ہے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیں گی۔ تو یہاں پر بہت خوبصورت انداز سے اور بڑے اچھے انداز سے مصنف نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ آج کا جو ہے سبق اس کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ لیکچر میں اہم جو نثری اسباق، اس نثر کے اسباق کے نثری پیراگراف ہے وہ اور اس کے اہم نکات کے ساتھ انشاءاللہ دوسرا لیکچر جو ہے وہ کل ہوگا۔ تو یہ خلاصے کے حوالے سے بھی بہت اہم سبق ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔